سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے، اپنے تمام مرحومین اور شہداء کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں بات جہاں پرسوں ختم ہوئی تھی، موضوع چل رہا ہے، کل وقفہ آیا تھا، پھر وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے کی بنا پر کہ وہ ایمان لے آئے، اس بنا پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی مشیت جس نے خلق کیا ہے، معبود جس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جانتا ہے نا کہ انسان کس فطرت کا ہے، کیا ہے انسان کی طبیعت، لہذا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فطرت کی عکاسی کر رہا ہے، یا طبیعت کی عکاسی یا مزاج کی عکاسی کر رہی ہے یہ آیت، کہ اکثر لوگ یہی گمان کریں گے، یعنی آسان راستہ ڈھونڈیں گے کہ یہ کر لیا جان چھوٹ گئی چلے جائیں گے، یہ کر لیں گے چلے جائیں گے جنت میں۔ تو وہ اسی فکر کو بتایا جا رہا ہے، حسب الناس، کیا گمان کرتے ہیں لوگ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ بس عام ایمان لانے والا کہنے کی بنا پہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ان سے آزمائش نہیں لی جائے گی۔ یہ آیات الہی ہیں جناب، اس میں اگر کوئی باہر جا کے کھڑا ہو کے یہ تبصرے کرے بڑا عجیب سا لگتا ہے، لو جی یہ نئی لے کر آتے، میں نئی لے کر نہیں آیا، یہ 14 سال سے آیت قرآن میں موجود ہے، عقل کے دشمنوں، سمجھے؟ اور 1400 سال سے تو ابھی نازل ہوا ہے، اور لوح محفوظ میں کب سے محفوظ ہے مجھے نہیں معلوم، تمہیں معلوم ہو تو بتا دینا۔ نص قرآن پہ زبانیں نہ کھولا کرو، نص قرآن پہ زبانیں نہ چلایا کرو، نہ معلوم کس کس چیز کا حساب دینا ہے، یہ اور سب سے بڑا حساب اپنے حساب میں ڈال رہے ہو، اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر۔ غصہ اس بات پہ آتا ہے مجھے، جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر یا اپنی نفسانی خواہشات کو جامہ پہنانے لگتا ہے نا باطل کا، ان چیزوں پہ اعتراض، یہ عجیب ہے، عجیب منطق ہے، میری سمجھ سے باہر ہے ان چیزوں کا۔ خیر چھوڑیے، خواہ میں آپ کو کیوں ادھر لے جاؤں جو میں بھگتتا رہتا ہوں۔ تو بس اتنا کافی ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، آزمائش میں ضرور ڈالا جائے گا۔ اور ہم نے آزمائش کے مرحلے بتائے آپ کو کہ مومنین سے اتنی آزمائش نہیں ہے جتنا ان رہنماؤں کی آزمائش ہوتی ہے کہ جن کو اللہ کوئی منصب دینا چاہتا ہے، منصب ہی اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ اس قابل ہے تو دیا ہے نا، ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ دنیا والے تھے، انہیں دنیا مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ انہیں اللہ نے امامت دی نہیں دی، رسالت دی نہیں دی، نبوت دی نہیں دی، پیغمبری دی نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ وہ اس قابل نہیں تھے۔ حکومت دے کے دیکھ لیا کہ کتنی اوقات ہے ان کی، ہے نا؟ ارے بھائی میں آج کی بات کر رہا ہوں، آپ ماضی میں نہ چلے جائیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اقتدار دیا، تھوڑا سا اقتدار دیا، دنیا کو دکھا دیا، یہ دیکھو یہ آ گئے نا کھل کے سامنے۔ اب میں کیسے ان کو امامت دے دیتا، میں کیسے ان کو عصمت دے دیتا، میں کیسے ان کو طہارت کے درجے پہ رکھ دیتا، کیسے ان کو نبی بناتا، کیسے پیغمبر بناتا، کیسے رسول بناتا، یہ تو وسیع بننے کے قابل نہیں ہے۔ جی یہ تو اس
قابل نہیں ہے تو وہ درجے کہاں سے ملتے؟ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اٹل فیصلہ ہے کہ جب کوئی منصب دے گا تو یہ ثابت، یہ دلیل بھی قرآن میں آئی ہے کہ تم ان کے امتحانات تو دیکھو، ان کی منزلیں تو دیکھو کہ کیسے کس مقام پر جا کر ہم نے ان کو یہ منصب دیا، امام بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا۔ جتنا بڑا منصب اتنے امتحان بھی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے تو امتحان لیے جائیں؟ جو جنت کے مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا، اور کیا کہوں گا، اللہ نے دے دیا ان کو تو مالک ہو گئے نا۔ پھر اللہ تو خالق ہے، اب جسے چاہے مالک بنا دے، ہے نا، وہ پروردگار سے تو مقایسہ نہیں ہے نا کوئی۔ ہم اس حد تک تو جاتے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جہاں بعض لوگ بڑی ماشاءاللہ جس کو کہتے ہیں کہ فراٹے سے اپنے گھوڑے عقل کے دوڑاتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ خیر رحم کرے ان کے حالوں پر، بس خیر تو خیر کی دعا ہی مانگتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کون ہے؟ خالق ہے نا، اب جسے چاہے جو دے دے، ہے ایسا۔ اب دیکھیے ایک دو مثالیں دے کے پھر اپنے مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا مردوں کو زندہ کرنے کا، بیماروں کو شفا کرنے کا۔ کیا کرتے تھے جناب عیسیٰ؟ بیمار کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے تھے یا زخم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ کوڑ کے مریض جو تھے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ معجزہ جناب عیسیٰ کا ہے نا، جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ کہ جناب عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ تاثیر کس نے دی تھی؟ یہ تاثیر کس نے دی تھی جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں؟ وہ ایسے بھی تھے نا، اب بھی ہے نا، تثلیث کے قائل ہو گئے نا، خدا بنا بیٹھے۔ خدا کے بندو، اگر کسی شخصیت سے، ہستی سے یہ کمالات سامنے آئیں تو کبھی غلط فہمی میں نہ ہونا۔ آواز دیں گے ابراہیم، آواز کون دے گا؟ ابراہیم، پرندوں کو، وہ جن کو ٹکڑے کر کے خود ہی رکھا ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اللہ سے فرمائش کی تھی کہ پروردگار تو ان کو کیسے مار کے زندہ کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا اچھا یہ کام کیجئے، فرمایا یہ کام کیجئے، 4 پرندے لیے، خلوت ملت کر دیا، گوشت کاٹ کوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ چاری سے رکھ دیجئے۔ اچھا ابراہیم آواز دیجئے اب۔ ارے ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار تو دکھا دے، اور پروردگار فرما رہا ہے ابراہیم آپ آواز دیجئے۔ سمجھے نا بات کو کہ جناب ابراہیم نے تو اللہ سے کہا ہے، گزارش کی کہ معلوم ہو تو دکھا دے، لیکن پروردگار نے کیا جواب دیا؟ خلیل ہے نا، دوست ہے نا، خلیل ہے، لہذا نہیں ابراہیم آپ آواز دیجئے، آواز آپ دیجئے۔ آواز کس نے دی؟ ابراہیم نے۔ زندہ ہوئے کہ نہیں پرندے؟ زندہ ہوئے، ہوا میں جز جز الگ الگ ہوئے، 4 پرندے الگ الگ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ آ گئے نا۔ تو بس اب ابراہیم نے معجزہ دکھایا، آواز ابراہیم نے دی، تاثیر کس نے دی؟ یعنی یہی معبود بتا رہے کہ جو میرے محبوب بندے ہیں، آواز تو دیجئے آپ، مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت میں دے دوں گا۔ تو مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ کسی ایک کا نہیں ہے، جناب عیسیٰ سمیت کتنے ہی انبیاء کا ہے یہ واقعات ہیں مردوں کو زندہ کرنے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ منصب دے رہا ہے نا، پروردگار ایک منصب دے رہا ہے، لہذا مردوں کو زندہ کر دینے سے کیا ان کو جناب ابراہیم کو خدا ماننا شروع کر دوں میں؟ مردوں کو زندہ کرنے سے میں جناب عیسیٰ کو خدا ماننا شروع کر دوں؟ سب کو مانیے، جس نے مردے کو زندہ کیا ہر ایک کو مانو نا۔ پھر یا تو کہہ دو کہ کسی نے نہیں مانا، یا تو کہہ دو کہ کسی نے بھی مردے زندہ نہیں کیے۔ نہیں، یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے وہ محبوب بندے ہیں کہ میں ان کی آواز میں تاثیر دے دوں گا، آواز دیں گے تاثیر میں دوں گا، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی ہوا نا۔ چلیے خیر، بات کو لے کر آگے چلے، اب یہ مثالیں دیتے چلے جائیں گے تو 1 گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا۔ تو یہ تو تھوڑی 2-4 باتیں جو اپنے پر واجب سمجھتا ہوں، مانے نہیں مانے میرا یہ کام مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ کبھی میں اس پہ سوچتا ہوں کہ کتنوں نے مانا کتنوں نے نہیں مانا۔ نہیں مانے گا اپنا حساب دے گا، مانے گا اپنا حساب دے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا پیغام دینا چاہیے، وہ میں پیغام دیتا ہوں، آپ جانتے ہیں، اچھے لہجے میں، اور کبھی کبھی تلخ ہو جائے تو تلخی ہے تو ظاہر ہے کہ حالات کا جبر ہے
ہے کبھی کبھی تلخی انسان کے لہجے میں آ ہی جاتی ہے اور آنا بھی چاہیے. جب معصومین کے لہجے میں تلخی آ جاتی تھی تو میں غلام نوکر ابن نوکر ہوں، وہی میری کیا حیثیت ہے. جب معصومین کے لہجے میں تلخی آ جاتی تھی کہ نہیں آ جاتی تھی؟ آ جاتی تھی نا. انبیاء کے لہجے میں تلخی آ جاتی تھی جناب، غیظ میں بھی آ جاتے تھے، غصے میں بھی آ جاتے تھے. تمام کے لیے پڑھتے رہیے، دیکھتے رہیے، سب کا ایسے ہی حال ہے. تو میں کیا ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں کیا ہوں؟ تو تلخی جو آ جاتی ہے وہ حالات کا جبر ہے. حالانکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں، بہت ہی پیار محبت سے سب کو ایک بات کو سمجھا کے جائے. ماننا نہ ماننا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. مانیں گے نہیں مانیں گے اپنا حساب سب کو دینا. ہاں بس یہ ضرور ہو جائے گا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آواز میرے کانوں میں آئی نہیں تھی، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے پیغام دیا ہی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ چلیے اب بات کو لے کر آگے بڑھیں. پس جتنی منزل بڑھے گی اتنا امتحان بڑھتا چلا جائے. آج ایک بڑے اہم سوال کا جواب دینا ہے جو ہم سے کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ آخری مجلس میں پہنچیں گے، یعنی مجلس کے اختتام تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. وہاں تک بس ایک آپ سے گزارش ہے کہ اب مومنین ماشاءاللہ آنے شروع ہو گئے اچھی تعداد میں، تو آپ تھوڑا سا ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے، ماحول بن جائے گا تھوڑا سا آگے. جزاک اللہ. اور بیٹا یہ اس کو ذرا سا بند کر دو، مجھے دیکھو، بعد میں سی ڈی لے لینا. سب کیمرے لے کے بیٹھ جاؤ گے، میں کسے دیکھوں گا؟ سب تو کیمرے دیکھ رہے ہو اپنے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ مجھے دیکھیں، آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے نا انسان کا، فیس کنٹیکٹ، آئی کنٹیکٹ. یہ تو انگلش کے 2-4 جملے میں نے سیکھ لیے، پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے انگلش میں کبھی بات نہ کیجیے گا، مجھے نہیں آتی ہے، مگر یہ 1-2 لفظ سیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا. ان کی ماشاءاللہ انگلش مضبوط ہے، میری اردو تھوڑی سی ذرا سی معمولی سی اچھی ہے، زیادہ تر تو خراب ہی ہے. بہرحال ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. آئیے آج 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے. میں نے عرض کیا اور اس دن سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت بھی آپ کے سامنے فرمائی. تو بہت ساری آیتیں ظاہر ایک تھوڑی ہے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم سمجھتے ہو جنت میں جانا بڑا آسان ہے، جبکہ ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں، وہ امتحانات میں تمہیں ابھی ڈالے ہی نہیں، ابھی آئے نہیں. اور پھر اسی سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الی آخر آپ سنتے چلے جاتے ہیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. قرآن مجید میں ابتلا، مصائب اور آزمائش کی آیات درجنوں کے حساب سے، مبالغہ نہیں کر رہا، یقیناً 100 سے زیادہ ہے، 200 کے قریب ہوں گی، لیکن میں نے ایک لمسم بتایا آپ کو. تو خیر اب انہی میں ایک واقعہ ہے، آج اس کے نئے زاویے سے بات کریں گے. پہلے واقعات تو وہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، تاریخ قصص انبیاء کے، ظاہر ہے کہ تو ہمیشہ وہی چلیں گے، ان میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، لیکن زاویے الگ الگ، یعنی تفاسیر الگ الگ ہوتی. جب بیان کرو ایک نیا زاویہ سامنے آتا ہے، ایک نئے اینگل سے وہ چیز سامنے آتی ہے. طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے. یہ طالوت جالوت کا واقعہ ہے کیا، اور اس میں کیا چیز ہے، اور کیوں قرآن مجید میں خاص طور پہ اسے نقل کیا گیا؟ کیوں خاص طور پہ کہ 200 غالباً 41 یا 42 میں آئے سے لے کر 250 51 52 تک جاتا ہے سورہ بقرہ میں. یہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنا خاص طور پہ؟ جب ظاہر قرآن مجید میں جو واقعہ خاص طور پہ ذکر ہو جائے تو اس کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا اہمیت. بس جناب یوسف کے بعد یہ ڈاواڈول ہو گئے، جناب موسیٰ نے نجات دلائی، جناب موسیٰ کے بعد پھر ٹریک سے ہٹ گئے، اور ایسے ہٹے ٹریک سے کہ تابوت سکینہ جسے یہ آج تک تلاش کر رہے ہیں نا، اس کی بڑی تاریخ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی کبھی پوری ایک مجلس آپ کے سامنے اس تابوت سکینہ پہ پڑھیں گے، لیکن ابھی وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے اشارے کر رہے ہیں، تھوڑا جلدی آگے بڑھنا ہے ہمیں. تو یہ تابوت سکینہ ان کی فتح کی علامت تھا. کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی فتح کی علامت. لیکن جب یہ ٹریک سے ہٹ گئے، ٹریک سے ہٹنے کا کیا مطلب؟ اپنے مرضی کی عبادت. ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر اپنی مرضی کی چاہتے ہیں. مجھے یہ اچھی لگتی ہے، میں تو یہ کروں گا، ہے نا. وہ کتنی اچھی بات ہے کہ زحمت کی ضرورت ہی نہیں، اپنی مرضی میں جو سمجھ میں آئے وہ عبادت کر لو بھائی. آسان طریقہ ہے نا. تو ہر زمانے میں لوگ یہ آسان طریقے ڈھونڈتے تھے کہ عبادت تو کریں گے مگر اپنی مرضی کی. جب یہ سب شروع کر دیا ان لوگوں نے، تابوت سکینہ چھن گیا ان سے، جیسے بیت المقدس چھن گیا نا. بیت المقدس، تابوت سکینہ چھن گیا بنی اسرائیل سے. کون لے گئے؟ فلسطینی لے گئے.
جو ہے یہ وہی فلسطین ہے نا، اس زمانے کا کنان، وہ فلسطینی قوم آئی تھی، میں نے کسی جگہ مجلس میں پڑھا تھا، یہاں مجھے یاد نہیں یہاں یا وہاں، تو یہ فلسطینی ایک قوم کا نام تھا. جب یہ کنان پہ قبضہ کر لیا انہی نے بنی اسرائیل کو بھگا کے، تو اس کا نام ان کے نام پر ہی ہو گیا کہ فلسطین، ورنہ اس کے پہلے نام تھا کنعان. ٹھیک ہے نا، یہی وہ سرزمین موعود ہے جس کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں. یہ تابوت سکینہ ان کے پاس چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ کہ انہی نے بھی تابوت سکینہ چھننے کی وجہ کیا تھی کہ تابوت سکینہ کو مقدس جگہ پہ رکھ دیا، غالباً بیت المقدس جہاں پر آج وہاں رکھ دیا تھا، اور اس کے ارد گرد بڑی معذرت کے ساتھ بھائی خدا کے لیے آج کا نہ سمجھیے گا، میں ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ پھر بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ وہ واقعات پڑھ رہا ہوں، کوئی خواہ میں کوئی ادھر ادھر تطبیق کرنا شروع کر دے. انہی نے اس تابوت کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا. سمجھ گئے آپ؟ مذاق، دین کے ساتھ مذاق. آگے تابوت مقدس ہے نا، تابوت مقدس ہے کہ نہیں؟ تابوت سکینہ کی بات کر رہا ہوں، کتنا مقدس، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ فتح کی علامت یہ ہوگا کہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آئے گا. یہ طالوت سے وعدہ ہے، جناب شموئیل سے وعدہ ہے. لیکن بتا تو دوں کہ ہوا کیا تھا، کہ چھنا کیوں تھا، ان سے لے کیوں لے گیا تھا تابوت سکینہ. انہی نے تابوت سکینہ کا مذاق کر دیا تھا. وہ جو متولی یا راہب یا جو بھی ہوتے تھے اس کے ذریعے سے کماتے تھے، اور کماتے بھی ایسے تھے کہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر پہ وہ تابوت لے کے بھی جاتے تھے. چلو بھائی اس کیا لے جائیں گے، اس کا سے زیادہ مال ملے گا. کیا ہوا؟ دشمن مسلط ہوا، تابوت سکینہ ان سے چھن گیا، فلسطینی لے گئے. اچھا فلسطینیوں نے بھی یہی کیا کام. فلسطینی سے مراد یہ آج والے فلسطینی نہیں سمجھیے گا بھائی، یہ بات کر رہا ہوں ہزاروں سال پرانی. تو وہ فلسطینیوں نے بھی یہ کام شروع کیا کہ تابوت کو جناب رکھ دیا اور اس کے ذریعے سے مال بناؤ، پارٹی اسکیم شروع ہو گئی. مال بناؤ یعنی دین آگے پیچھے اپنے مفادات. سمجھ رہے بات کو؟ دیکھیے ضائع نہیں جانا چاہیے، میرا مطلب سمجھ میں پسند آنے نہ آنے کی میں بات نہیں کر رہا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ سمجھ میں آنا چاہیے، پسند ناپسند کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب کیا کیا ان فلسطینیوں نے بھی یہ کاروبار شروع کر دیا. لائن لگاؤ، مال ڈالتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، مال ڈالتے جاؤ. یہ پیغمبروں کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ بیت المقدس سے لے کر آئے ہم، یہ حضرت موسیٰ کے اس میں سامان ہے، اس میں حضرت آدم کا سامان ہے، اس میں حضرت نوح کا سامان ہے، اس میں جناب ہارون کا عصا ہے، پتہ نہیں کیا 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 رکھا ہوا ہے اس میں. ماما آؤ بھائی دیکھتے جاؤ، پیسہ ڈالتے جاؤ، آتے جاؤ، پیسہ ڈالتے جاؤ. ہائے کاش خالی سڑکیں، بلڈنگیں، عمارتیں بدلی ہیں، باقی سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے. یہ حضرت انسان نہیں بدلا، ایسے ہی ہے نا. تو بس یہ جناب، لیکن کیا ہوا جب توہین کی، مقدسات کی توہین، اپنے مطلب، اپنی لالچ، اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، دہر کے لیے بھی، دہر کا معنی بھی بتاؤں گا آپ کو. وما یہلکنا الا الدہر، اس دہر نے ہمیں مار ڈالا، اس زمانے نے ہمیں مار ڈالا، اس دنیا نے ہمیں مار ڈالا. اس کا معنی بتاؤں گا، آج آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، معنی آپ کو دے کے بھیجوں گا میں. بس جناب اس دنیا نے کیا کیا، ان کو اس طرف لے آئے کہ مقدسات کو بیچنا شروع کر دیا. کاش کے پیغام پہنچ رہا ہو. مقدسات کی قیمت لگانی شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر فلسطینیوں پہ عذاب آ گیا. اللہ کے نام کو بیچتے ہو، مقدسات کو بیچتے ہو، انبیاء کے ناموں کو بیچتے ہو، معصوموں کے ناموں کو بیچتے ہو اپنے مالی فائدوں کے لیے، ان پر بھی عذاب آ گیا. اور ادھر بنی اسرائیل سزا بھگتتے بھگتتے یہاں تک پہنچے کہ جناب شموئیل پیغمبر، جناب شموئیل یا اشموئیل، آیت میں نام نہیں ہے، تفسیروں میں نام ہے پیغمبر کا، کہ اپنے زمانے کے نبی کے پاس پہنچے. سارے بنی اسرائیل، بابا معاف کر دو، خدا سے کہے ہمیں معاف کر دے، ایک سردار ہمارے لیے بھیج دے، سپہ سالار بھیج دے، اور ہم اس کی سربراہی میں لڑیں گے اور یہ جالوت کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کریں گے. جناب شموئیل نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا نہیں ہو میں کسی کا اعلان کر دوں تم نہیں مانو. کا نہیں، ہم مانیں گے، کیونکہ آپ کا رشتہ وحی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، لہذا ہم مانیں گے آپ کی بات. آپ دعا کریں، ایک سردار، ایک نبی. اب جناب شموئیل نے دعا کی، لیکن دعا قبول کیسے بھی وہ ذرا سنیے. وہ ایسے کہ طالوت، جناب طالوت دوسرے شہر میں رہتے ہیں بنی اسرائیل کے گاؤں، چھوٹے چھوٹے گاؤں سمجھ لیں. ان کے گلہ جو تھا بھیڑوں کا،
چراتے تھے، وہ کہیں گم ہو گیا، نکل گیا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئے صوف، شہر کا نام ہے صوف، جہاں جناب شموئیل، یہ اصل جو یعنی جہاں لڑائی ہوئی ہے جالوت اور طالوت کی، صوف، اب بھی وہ جگہ موجود ہے لیکن اب وہ صوف اس شہر کا نام نہیں ہے بہرحال۔ تو وہ صوف پہ پہنچے تو کس سے کہا جائے نہیں مل رہے، پیچھے اسی راستے پہ گئے جہاں ان کے بھیڑ بکریاں گئی تھی، وہاں گئے، نہیں ملا۔ تو دوست ساتھ میں تھا، اس نے کہا اس شہر میں نے سنا ہے اللہ کے نبی شموئیل رہتے ہیں، کیوں نہ ان کے پاس جائے، ان سے پتہ معلوم کر رہے ہیں۔ اب جیسے جناب اشمعیل کے پاس پہنچے، نظریں چار ہوئی، طالوت کی اور اشمعیل کی، دل کے تار مل گئے، دل کے تار مل گئے۔ جناب اشمعیل پہچان گئے کہ یہی ہے وہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ مل جائے گا تمہیں، تم دیکھتے ہی پہچان لو۔ کیا نام ہے؟ کہ طالوت۔ کس لیے آئے ہو؟ طالوت نے کہا بھیڑ بکریاں، ابا پیچھے ڈانٹیں گے ماریں گے، وہ گم ہو گئی، ڈھونڈ رہا ہوں۔ مسکرا کے کہا وہ تو چلی گئی، واپس تمہارے ابا کے پاس چلی گئی، وہ مل جائیں گی، لیکن تم رکو، تمہیں اللہ نے خاص مقصد کے لیے چنا ہے، تمہیں اللہ نے، یہ بھی قسمت والوں کو چنا جاتا ہے، ہر ایرے غیرے کی قسمت میں تھوڑی آ جاتی ہیں یہ چیزیں، تمہیں اللہ نے خاص مقصد کے لیے چنا ہے، تم ٹھہر جاؤ، تم بنی اسرائیل کے نجات دہندہ ہو۔ کہو مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، غریب آدمی ہوں۔ کہا اس کو چھوڑو، تمہارا تدبر، تمہارا دانش، تمہاری علم، تمہاری گفتگو، تمہاری بہادری سب میں جانتا ہوں۔ لہذا بنی اسرائیل کو جمع کیا، کہا کہ بھئی اللہ نے سن لی تمہاری، ایک دانشور، مدبر، بہادر، پیسہ نہیں ہے۔ اب بتائیے کیسا دانشور ہے؟ سرمایہ داری نہیں ہے، جاگیریں بھی نہیں ہیں، زمینیں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر ایسے دانشور کو کون مانے گا؟ ایسے مدبر کو کون مانے گا بھائی؟ ایسے بہادری کس کام کی جب کہ پلے میں کچھ ہو ہی نہیں؟ پلے میں کچھ ہونا چاہیے، خرچ ہوگا تو پھر کچھ ہوگا نا، ایسے کیسے ہوگا؟ لہذا بنی اسرائیل تو بگڑ گئے۔ کون نے کہا طالوت کا چاہیے بھیڑ بکریاں چرانے والا، یہ ہمارا سپہ سالار بنے گا؟ ہم اتنے بڑے بڑے خاندان، برادریاں، پتہ ہے نہیں آپس میں جوتم پیزار چل رہی ہے، صبح شام صبح شام آپس میں لٹھم لٹھا ہو رہی ہے، وہ ذلت کا خیال نہیں جو دنیا میں ہو رہی ہے، اس ذلت کا خیال نہیں، لیکن یہ بڑا مان ہے، میری برادری، میری قوم، میرا خاندان، میری ذات۔ جناب شموئیل نے کہا جاؤ پھر ایسے ہی خوار ہوتے رہو، جاؤ جاؤ آپس میں لڑتے رہو، مرتے رہو، خوار ہوتے رہو، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہو، جاؤ چلے جاؤ میرے پاس سے۔ چلے گئے بنی اسرائیل، میٹنگ ہوئی آپس میں، میٹنگ میں فیصلہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے بھائی، فیصلہ کیسے ہو؟ نیت خالص ہوگی تو فیصلہ ہوگا نا، جب نیت خالص نہ ہو، پلانٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کہ ایک نہیں ہونے دینا، جہاں ایک ہونے کے نزدیک آئے تم نے یہ والا مسئلہ ٹانگ، ارے بھائی یہاں کی بات نہیں کر رہا نا، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک تو یہ بڑا مشکل ہے، ایک تو یہ بڑی مشکل ہے میرے ساتھ کہ کہیں بھی کچھ بھی پڑھو لوگ فوراً وہ ہو جائے کہ اچھا یہ ادھر وہ والا فلاں والا، اچھا یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں بھائی میں بات کر رہا ہوں پرانی۔ تو ان کی میٹنگ میں کوئی فیصلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پلانٹڈ لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی نتیجے پہ انہیں پہنچنے نہیں دینا، ورنہ اتنا مال جو لگایا ہے پیچھے سارا ڈوب جائے گا، وہ تو ڈوب جائے گا، بیٹا بے فکر رہو، جب تک ہم جیسے غلام موجود ہیں مال ڈوبتا ہی رہے گا، بے فکر رہو، پنپے گا نہیں، اطمینان رکھو، آپ بے فکر رہیں، جس کا دین ہے اس کو سب سے زیادہ فکر ہے، سمجھ گئے؟ لہذا پریشان نہ ہوا کرو مومنو، کبھی پریشان نہ ہوا کرو، جس کا دین ہے اسے آپ سے اور مجھ سے زیادہ فکر ہے، بس اپنی ڈیوٹی کرتے رہو، ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے، کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ لہذا جب کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو پھر ذلیل تو ہو رہے نا، دوسرا تو مار رہا ہے نا، لہذا پھر آگے اچھا بھائی بادل ناخواستہ بنا ہی لو، طالوت کو بنا دیا گیا۔ تو معیار بتا دیا اللہ نے کہ معیار وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، ان اللہ اصطفیٰ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ان اللہ اصطفیٰ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دو چیزیں ہیں، طاقت، بہادری، شجاعت، دوسرا علم، یہ دیکھنا یہ دو چیزیں نہیں ہو رہبری کے قابل نہیں ہیں۔ اور دو میں سے ایک بھی چیز کم ہو جب بھی قابل نہیں ہے، عالم ہو بہادر نہ ہو کہیں نہ کہیں بکی جائے گا۔
خوف کے ہاتھوں ہی ڈر جائے گا، بھائی گھر میں بیٹھو کیا کرنا ہے جا کے، ہے نا. اور بہادر ہو عالم نہ ہو جب بھی مروا دے گا جوش میں آ کے، کیونکہ علم ہے نہیں. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. مال وال کی شرط نہیں ہے، جاگیردار ہونے کی شرط نہیں ہے، سردار ہونے کی، وڈیرا ہونے کی، کارخانے دار ہونے کی شرط نہیں ہے. اللہ کرے کارخانے دار نہ ہی ہو تو اچھا ہے، ورنہ پورا ملک کا جو حشر ہوگا وہ آپ کے سامنے. اس کو اپنے کارخانوں کی فکر رہے گی، یہ نہ ڈوب جائے میرے. ہائے 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 کیا بات کروں میں آپ سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی ہر ایک کا اپنی اپنی فیلڈ ہے، اپنا کام کرو. بھائی تو کارخانے چلانے والا ملک کہاں سے چلائے گا؟ جگہ جگہ جن سے ہماری دشمنی وہیں تیرے کارخانے. اب تو اپنے کارخانے دیکھے گا یا ہمیں دیکھے گا؟ ہمیں تو نہیں دیکھے گا نا. جس سے ہماری دشمنی یا جو ہمارا دشمن، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں بھائی، کوئی دفعہ وفا نہ لگ جائے. کہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب، جناب طالوت سردار بن گئے، اور جناب شموئیل نے بتا دیا طالوت کو، طالوت فتح تمہاری ہے. نام بھی بتا دیا کون ہے جو جالوت کو قتل کرے گا. داؤد ابن ایشا. اب جیسے ایشیا لکھتے ہیں نا الف سے، یہ وہ بس آپ بعد والی یہ نکال دیجئے، الف یہ شین الف عشا. داؤد ابن عشا، اور یہ یعقوب ابن لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں ہے. یعنی یعقوب کے بیٹے لاوی، جناب یوسف کے بھائی لاوی، لاوی کے بھی ایک بیٹے کا نام ہے یعقوب. کہ یہ یعقوب ابن لاوی ابن یعقوب کی نسل میں ہے عیشا، داؤد ابن عیشا. یہ قاتل ہے. قاتل کا بھی پتہ بتا دیا، ڈھونڈو کہاں ہے یہ داؤد. کہاں ہے معلوم ہے جو فلاں وہ ہے. ان کے بھی بھیڑ بکریاں یہ سب ہے، اور 10 بھائی ہیں یا 12 بھائی ہیں. بہرحال عیشا کو پیغام بھیجا طالوت نے جنگ پہ جانے سے پہلے. کیوں؟ بتا دیا تھا جناب شموئیل نے کہ داؤد ابن عیشا قاتل ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہے، کیونکہ ایک نام کے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں نا. نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ جو تمہارے پاس واپس آیا ہے نا، اس میں جو زرہ ہے جناب موسیٰ کی وہ اس کے پوری آئے گی. اب یہ میں نے بتا دیا نا کہ فلسطینیوں نے جب تابوت کے ساتھ یہ کھیل شروع کیا، مال بناؤ پارٹی آ گئی نا. مال بناؤ پارٹی ایسی جگہ فوراً پہنچ جاتی جہاں دیکھتی ہے جہاں مال ہے، یہاں پہ آسرا ہے، لہذا نکالے جاؤ کھینچے جاؤ. یہ نہیں معلوم کہ دنیا اور آخرت کی رسوائی لکھی ہے ان کاموں میں. جس نے دین کے ساتھ مذاق کیا نہ سمجھے نا آخر میں نہیں، دنیا میں بھی اس کو ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے. دیر سے صحیح ہو جاتا ہے، یاد رکھنا. اور آپ بھی دیکھ لیں گے، پھر بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو تابوت سکینہ کو فلسطینیوں نے نکال دیا تھا، 2 گایوں پہ رکھا اور گایوں کو بھگا دیا، بھائی جہاں بھی جاؤ. تو سیدھی گائے کہاں آئی تھی؟ جناب طالوت کے پاس. علامت یہ تھی کہ تابوت سکینہ آ جائے گا. تابوت سکینہ آ گیا. بنی اسرائیل کو یہ بھی امید ہو گئی کہ تابوت سکینہ آ گیا، فتح ہماری ہے. اب اس میں جو زرہ نکلی، جناب شموئیل پیغمبر نے جناب طالوت سے کہا جس پر یہ زرہ پوری اترے سمجھ لینا وہی جالوت کا قاتل ہے، تو جالوت کو مارے گا. عیشا کو ڈھونڈا گیا، پیغام بھیجا گیا اپنے بیٹوں سمیت آ جاؤ، تیاری کر کے جنگ کی. عیشا انتظار میں تھے، 9 بیٹوں کو ساتھ لیا، بڑے سب سے چھوٹے کو چھوڑ دیا. سب سے چھوٹا کون ہے؟ جناب داؤد. آواز بہت اچھی تھی، بھائی جلتے بھی تھے سارے. ایسی آواز تھی کہ جب کتب سماوی کی تلاوت کرتے تھے داؤد تو پرندے نیچے اتر آتے تھے، چرند درند ہر حیوان جمع ہو کے سنتا تھا، سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے. یہ اسی لیے لحن داؤدی مشہور ہے نا. بس آوازیں تو اللہ سب کو دیتا ہے. کوئی اسی آواز کے ذریعے کفران نعمت کرتا ہے، کوئی شکران نعمت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جناب داؤد اللہ کا وہ بندہ جو اس لہن کے ذریعے سے شکران نعمت کرتا تھا، شکران نعمت بجا لاتا تھا. تو جناب داؤد کو چھوڑ دیا بھائیوں نے کہ یہ کہاں جائیں گے جنگ میں، سب سنبھالو گھر. بھیڑ بکریاں بیچارے ان کے حوالے کر دی، سارے چلے گئے. جناب جوان اور چھوٹے جو تھے وہ وہیں رہ گیا. اور یہ معلوم تھا طالوت کو کہ عیشا کے بیٹوں میں سے ایک کا نام لیا گیا ہے. عیشا کے بیٹوں میں سے جس پر یہ فٹ آ جائے گی وہی قاتل ہے جالوت کا. 1 کو 2 کو 3 کو 9 کو پہنا دی، کسی پہ بھی نہیں آئی. عیشا سے پوچھا داؤد نے، جناب صلوات بھیجیے طالوت نے، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. جناب طالوت نے عیشا سے پوچھا بھائی کیا ہوا، سب بیٹوں کو لائے؟ ہاں سب بیٹے آئے.
کیا کسی کو گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا وہ تو بہت چھوٹا ہے. بھائیوں نے بھی کہا نہیں نہیں وہ کہاں لڑے گا, وہ تو چھوٹا ہے, کمزور بھی ہے. یاد آیا کوئی منظر آپ کو؟ یاد آیا؟ پوچھا تھا نا خیبر میں علی کہاں ہیں, سب نے شور مچایا تھا نا, نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نا. پوچھا تھا نا علی کے جس دن علم دینا تھا, پوچھا تھا نا کہ کہاں ہے بھائی علی, کہا نہیں ہے, آنکھوں میں آنشوں میں چشمے نہیں نظر آ رہا, کچھ نہیں ہے نہیں ہے. شور ہوا تھا نا, تو یہ شور تاریخ میں ایک بار نہیں ہوا. جب حقدار سامنے آئے گا باطل ہمیشہ شور مچائے گا. جب باطل بہت زیادہ شور مچا رہا ہو نا تو سمجھ لے کہ کوئی آ گیا ہے, کوئی آ گیا جو ان کے سینوں پہ مونگ ڈل رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. بس بالکل کچھ نہیں چل رہا. لیکن طالوت کہتے ہیں کہ بلاؤ. کہا بھائی جب ہمیں یہ زرہ نہیں آئی, اتنے لمبے چوڑے, وہ تو چھوٹا ہے 12-13 سال کا ہے, دبلا پتلا. کہا کہ بلاؤ تو صحیح اس کو, جاؤ بھیجا لوگوں کو, جاؤ عیشا سے کہ جاؤ بلا کر لاؤ اپنے چھوٹے بیٹے کو. اب آپ کو معلوم ہے نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا قد و قامت انبیاء میں نمایاں ہے, جیسے ہاشمیوں میں قمر بنی ہاشم نمایاں ہے. اب سمجھ میں آ گیا آسانی سے. اس کے بغیر کیسے مزہ آئے گا؟ مجھے خود مزہ نہیں آتا تو آپ کو کہاں سے مزہ آئے گا؟ لطف الگ ہے, اس کا ثواب الگ ہے. مولا خوش ہو جاتے ہیں نا ان کا ذکر ہو تو. اور اس انداز میں دیکھیے اچانک میرے منہ سے جملہ نکل گیا, مجھے یقین ہے میرا مولا خوش ہو جائے گا. تو اب دیکھیں جیسے ہاشمیوں میں نمایاں کون ہے؟ قمر بنی ہاشم. انبیاء میں قد و قامت کے لحاظ سے نمایاں کون ہے؟ جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ پیغمبر. اب کہاں ان کی زرہ, کہاں 12-13 سال کا بچہ. اب وہ جناب داؤد وہاں اپنے بھیڑوں بکریوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کبھی کوئی صبح سماوی کی تلاوت کرتے ہیں, کبھی زبور کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, کبھی توریت کی تلاوت کرتے ہیں, جناب موسیٰ کی کتابوں کی. پہنچ کے بلانے, چلو بھائی بلاوا آیا ہے, چلو جنگ میں تلوار تو ہے نہیں میرے پاس, کب ایسے ہی آ جاؤ. تو گوپھن تھی ایک, گوپھن سمجھتے ہیں نا, پرانے زمانے میں پتھر رکھ کے گھما کے پھینکا جاتا تھا, جس کو کہتے ہیں بنوٹ. پرانے لوگ جانتے ہیں کھیل ہوتا تھا ایک بنوٹ, اور اس میں بہت کرتب سکھائے جاتے تھے. وہ چیزیں ناپید ہو گئیں, بہت کرتب کہ اکیلا آدمی 40 آدمیوں سے کیسے مقابلہ کرے اگر اس کے پاس صرف ایک اسٹک ہو. یہ ہوتا تھا, یہ کمالات ہوتے تھے, یہ کوئی کہانی قصے نہیں ہے. اسی طرح بن نوٹ کے اس میں ایک سکہ رکھا جاتا تھا, وہ میں نے بھی دیکھا مگر میں بہت چھوٹا سا تھا اس وقت دیکھا. اب وہ سب غائب ہو گیا کہ وہ رومال بڑا سا ہوتا ہے, بیچ میں ذرا چوڑی جگہ ایک سکہ, چونی رکھ دی خالی ایک, مثلاً ایک چونی. اس وقت چونی سمجھتے ہو بچوں؟ نہیں, بچوں کو نہیں پتا, انہیں چونی دیکھی نہیں. میں نے 4 آنے 8 آنے سب آپ نے بزرگوں نے دیکھنا. بیچاروں کے پاس 10 روپے کا سکہ ہے چھوٹا سا, پتہ نہیں اس میں کوئی ٹافی وافی آ جاتی ہے کہ نہیں آتی, پتہ نہیں. کچھ آتا تو ضرور ہوگا, جب 10 روپے کا سکہ ہے تو کچھ تو آتا ہوگا, نہیں تو بجلی کے بل میں تو لگ کے چلے ہی جاتا ہوگا ریزگاری میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی خیر جناب, تو وہ گوپھن میں اس میں وہ سکہ رکھ کے ڈالتے, اس کو گھما کے جب مارا جاتا, جس کے کنپٹی پہ اگر کسی کی پڑ گیا تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا. تو گوپھن اس زمانے سے چلتا تھا, اس میں پتھر چھوٹا سا رکھتے تھے, اور گھما کے جب مارتے تھے کسی کو لگتا تھا تو گولی کی طرح لگتا تھا. انہوں نے جناب تھیلا اپنے کرنے پہ لگوایا, گوپھن لیے اور چل دیے کہ چلو بھائی سیدھے چل رہے ہیں. بلایا ہے تو ابا نے تو جانا تو پڑے گا بھائی, ابا بلا رہے ہیں, چلو گئے. راستے میں ایک پتھر پیر سے ٹکرایا, ہٹانا چاہا, کہتا ہے مجھے رکھ لو, بڑے کام کا ہوں. لا بھائی آ جا تو. تھوڑی دور اور گئے, دوسرا پتھر ٹکرایا پیر سے, ہٹانے لگے, کہا مجھے بھی رکھ لو, میں بھی بہت کام کا ہوں. لا بھائی تو بھی آ جا. اور تھوڑی دیر گئے, تیسرا پتھر, اس نے کہا میں تو ان دونوں سے زیادہ کام کا ہوں بھائی, مجھے تو رکھ لیں. یہ قصص انبیاء کا واقعات ہے, میں گڑبڑ کے سنانے کا عادی نہیں ہوں, سمجھ گئے آپ؟ جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو میں پڑھ رہا ہوں قصص انبیاء میں یہ واقعہ. تیسرے پتھر نے کہا میں تو بہت ہی کام کا ہوں, مجھے تو اٹھاؤ. ان کو اٹھا کے اس کو بھی رکھ لیا. اب جب پہنچ گئے میدان جنگ میں, کہاں لشکر, کہاں فوجی وردیاں, کہاں یہ سب, کہاں یہ 12-13 سال کا بچہ. طالوت دیکھ کے مسکرائے, کیونکہ پیشانی میں دیکھ لیا کہ یہی ہے. پیشانی کو دیکھ لیا, یہی جناب شموئیل نے بتا دیا, یہی ہے, آنے دو. اب بھائیوں نے کہا دیکھیے اس کو, اس کے اوپر آ جائے گی ذرا, ہمارے آئی نہیں, اس کے کہاں سے آئے گی. کہا پہناؤ تو صحیح, کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جو بھی ہوگا عیشا کا بیٹا ہوگا, جو بھی ہے وہ عیشا کا بیٹا ہے, اور یعقوب بن لاوی کی اولاد میں تو یہی ہے. پہناؤ اس کو. اب جب 12-13 سال کے بچے کو
جناب موسیٰ کی زرہ پہنائی پوری آ گئی، فٹ ایک دم، یعنی جیسے انہی کے لیے بنی فٹنگ صحیح. سب حیران لشکر. طالوت نے کہا دیکھا دوسری نشانی. ابھی بتاتا ہوں آپ کو ہوا کیا. بس جنگ شروع ہوئی، پہلا پتھر گوپن سے پھینکا جناب داؤد نے، بائیں رخسار پہ لگا، اس کے ہل گیا وہ جالود. دوسرا پھینکا جو دوسرا اٹھایا تھا وہ دائیں رخسار پہ لگا، پھر ہل گیا وہ. تیسرے نے جس نے کہا تھا نا میں بڑے کام کا ہوں، وہ جب مارا ہے تو سیدھا پیشانی میں سوراخ کر کے نکل گیا. اب وہ جالود مرا، لشکر بھاگا، فتح ان کی ہو گئی، جیت گئے. مگر میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ کی زرہ جناب داؤد کے جسم پر پوری کیسے آئی. یہی تو آپ کو تحفہ دینے جا رہا ہوں. جناب موسیٰ کی زرہ جناب داؤد کے جسم پر پوری کیسے آئی. 12-13 سال کا بچہ جناب موسیٰ علیہ السلام، وہ پیغمبر جن کو تمام انبیاء میں جن کی قد و قامت رشک سب کے قابل رشک سب کے لیے، وہ پوری کیسے آئی. یہ ایسے ہی آئی. سنو شب ہجرت کا منظر دکھا دیتا ہوں آپ کو، پھر سمجھ میں آئے گا. یا علی سنو، اپنی بھی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو، ان کی بھی پڑھ لو. یہ بھی چیلنج ہے میرا کہ حضور کے سن و سال میں صرف نہیں، علی اور محمد کے صرف سن و سال میں نہیں، قد و قامت میں، جسے میں بھی فرق ہے. جسہ یعنی بدن اطہر، جسم اطہر، جسہ مبارک. اس جسہ مبارک میں دونوں کے فرق ہے. اور علی اس وقت تو ہیں 22-23 سال کے. یہ اللہ جو واقعہ ہوا اس کتنے سال کے ہیں؟ 21 سال، 20 سال، 22 سال، 23 سال، اس سے زیادہ کے تو نہیں ہیں. اور حضور ماشاءاللہ 53 سال کے ہیں. جسے میں بھی فرق ہے نا فرق. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عرب، یہ علم پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لہذا خلاصہ کروں گا عربوں کے علم. یہاں پہ مجلس میں مجھے یاد ہے میں بیان کیا تھا کہ عرب اتنا آگے تھے ان علوم میں، جسم کو تو چھوڑیے آپ، دور کی بات ہے، قدموں کے نشان دیکھ کے قبیلے کا پتہ دیتے تھے کہ کس قبیلے کا آدمی ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کا سن و سال کیا، اس کا قد کیسا ہے، یہ بتاتے تھے. اور یہ تو آپ اس میں تعجب کر رہے ہیں نہیں. صبح اٹھے گاؤں والے، باہر راستے پہ گئے، دیکھا کسی قافلے کے آثار ہیں، بلایا ایک آدمی کو، جادوگر نہیں ہے، علم ہے. ارے بھائی دیکھو یہ کیا ہوا، کون تھے، کیا تھے. اس نے صرف اونٹ کا فضلہ دیکھا اور فضلہ دیکھ کے بتایا کہ کہاں کا قافلہ تھا، کاروان تھا، تجارتی تھا یا جنگی تھا. تجارتی قافلہ تھا یا جنگی قافلہ تھا، تجارتی لوگ تھے یا کوئی سپاہ تھی. اور یہ جو جانور تھے ان میں کتنے نر تھے، کتنی مادہ. صرف یہ نہیں، اگر ان حیوانوں میں کوئی ایک جانور بھی ایک آنکھ کا ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے کہ ان اونٹنیوں میں ایک کی ایک آنکھ نہیں تھی. پشت دیکھ کے آدمی کی بتاتے تھے اس کے باپ، اس کا دادا کون سا ہے. بعض اوقات بڑی مشکل ہو جاتی تھی کفار قریش کو جب پشت دیکھ کر کوئی اصلی باپ کا نام بتا دیتا تھا. چلیے نہیں سمجھے تو اچھا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، سمجھنا نہ سمجھنا میں نے کہہ دیا وہ آپ کا کام ہے. اتنا یہ علم تھا، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ 150 سے زیادہ قاتلوں نے گھیرا ہے. ہر قبیلے کا ایک آدمی تھا کہ کتنے قبیلوں سے لڑیں گے بنی ہاشم، کتنوں سے لڑیں گے، سب مل کے وار کریں گے، ایک وار سب کو کرنا ہے، سب کرو. اور باہر دوسرے مکانوں سے جاسوسی ہو رہی ہے، چھتوں پہ دوربینیں لگی ہوئی ہیں، ہے نا، دیکھ کے خبریں دے رہے نہیں ہیں، گھر میں ہیں، ابھی نہیں نکلے. اتنا پکی مخبری تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ رسول نے تو اتنا پوشیدہ رکھا تھا ہجرت کا پروگرام، یہ پتہ کیسے چلا کہ آج نکلیں گے؟ بھائی کوئی مخبری کا نظام تو تھا نا.
مخبری کا نظام تو تھا سرکار، جس کی سرے اندر تک مل رہے تھے، رسول کے گھر کے اندر تک تانے بانے جڑے ہوئے تھے مخبری کے سسٹم کی. تو ادھر بھی اس زمانے میں بھی ایجنسیاں کام کرتی تھیں، صرف آج نہیں میری مسجد سے ٹیپ کر رہی ہوتی، ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے، تو بھائی اتنی پکی مخبری تھی، جبھی تو محاصرہ کیا ہے نا. جانتے تھے نا کہ آج نکلیں گے اللہ کے رسول گھیر لیا گھر کو نہیں نکلنے دیں گے، اور کہیں ادھر ادھر سے نہ نکل جائیں. رات کو جاسوس نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں، چادر کے اندر ہیں، سو رہے ہیں. اب مجھے بتائیے انصاف سے، اگر شخصیت بدل گئی تھی تو پہچاننے والے بتا دیتے نا کہ نہیں آج چادر میں کوئی اور ہے، محمد نہیں ہے، رسول نہیں ہے، آج کوئی اور ہے. لیکن سب گواہی دیتے رہے نہیں، چادر کے اندر محمد ہے، محمد بستر پر لیٹے ہیں. اب سمجھ میں آیا وہ اللہ جس نے موسیٰ کی ذرا کو داؤد کے جسم پر پورا اتارا، کیا وہ اللہ ایک شب کے لیے علی کو محمد نہیں بنا سکتا؟ اب یہ تو پھر اللہ کی قدرت میں شک کرے گا نا جو کرے گا. دیکھنے والے یہی سمجھتے رہے. آئیے کیا کیا تابوت سکینہ کے ساتھ؟ آزمائش میں ڈال دیا تھا اللہ نے، ایک تابوت کے ذریعے آزما لیا. یہ ہے تمہاری اوقات، یہ ہے تمہارا دین. اس طرح تم اپنی دنیا پر اپنے دین کو قربان کر دو. اور کون قربان کر رہا ہے؟ قربان کرنے والوں میں نام نہاد اس زمانے کے رہبران، راہب، کشیش، یہ سب شامل ہیں. ٹھیک ہے نا، بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں. بیچنے والوں میں، دین کو بیچنے والوں میں، مقدس چیزوں کے نام پہ مال بنانے والوں میں، یہ سب شامل ہے نا، سارے شامل ہیں. پس وما یہلکنا الا الدہر، یہی لوگ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز نے نہیں مارا، ہمیں ہلاک کیا زمانے نے. دہر کا معنی کیا ہے؟ دو لفظ ہیں قرآن مجید میں، یاد رکھیے گا. ایک عصر والعصر. عصر جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے صرف ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے سورہ عصر میں یہ لفظ، بس اس کے علاوہ قرآن مجید میں نہیں ہے. جہاں تک میری یادداشت کام کری مجھے یاد ہے کہ عصر کا بس والعصر ان الانسان، عصر کا لفظ ایک ہی، دہر کا لفظ کئی جگہ. جیسے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان پہ ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے نا؟ ہمیں کسی چیز نے نہیں مارا، زمانے نے. دہر کا مطلب ہے زمانہ، زمانے کی پوجا کرنے والے. آپ نے سنا ہے نا اکثر لفظ سیاسی اور مذہبی اصطلاحات میں استعمال ہوتا ہے دہریہ. میں آج اس کے صحیح معنی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. عام طور پہ دہریے کا معنی کیا رائج ہے؟ لادین. لادین نا جو دین کو نہیں مانتا اسے کہتے ہیں دہریہ. عموماً کمیونسٹوں پر الزام لگاتے ہیں، سوشلسٹوں پر، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ان میں بہت سارے دیندار لوگ ہیں، اکثریت دیندار لوگوں کی تھی، مگر کیونکہ وہ انقلابی زیادہ تھے، یعنی واقعی انقلابی تھے بایاں بازو، لہذا انقلابیوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے دہریے کی اصطلاح استعمال کی گئی. یعنی یہ دنیا پرست لوگ ہیں، یعنی نہیں دنیا پرست نہیں بلکہ دہریے کا مطلب یہ اللہ کو نہیں مانتے. دہریے کا آپ صحیح معنی بتا رہا ہوں آپ کو جو رائج ہے. دہریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانے. اچھا اللہ کو مانے اور دین بیچے تو اصلی معنی اب میں بتا رہا ہوں. دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو. دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو. دہریہ یعنی زمانہ پرست. اب یہ زمانہ پرست، یہ دنیا پرست ضروری نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا ہو، ممکن ہے کہ اللہ کو مانتا ہو مگر دہریہ ہو، ممکن ہے رسول کو مانتا ہو مگر دہریہ ہو، ممکن ہے قرآن پڑھتا ہو مگر دہریہ ہو، ممکن ہے بڑے مقدس مقامات پہ بیٹھتا ہو مگر دہریہ ہو. دہریہ یا
یعنی زمانے کی پوجا کرنے والا، زمانے کی عبادت کرنے والا، نام غلام رسول رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دین کے نام پر دنیا بنا رہا ہے تو دہریہ ہے۔ مسجد میں امام بن کے دین بیچ رہا ہے تو دہریہ ہے۔ منبر پہ بیٹھ کر خون حسین سے خیانت کر رہا ہے تو دہریہ ہے۔ یہ ہے دہریہ کا معنی۔ نہیں سنا ہوگا آج سے پہلے، اور کسی میں مجال ہو مجھے چیلنج کر دینا اور لیا نا دہریہ کا کوئی اور معنی۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، دہریہ جو زمانہ پرست۔ اگر کمیونسٹوں کو، سوشلسٹوں کو کہا گیا تو کیوں؟ کیونکہ وہ جدلی مادیت کے قائل ہیں نا، ڈائلیکٹک میٹیریلزم، کہ بھئی یہ دنیا جو ہے بس یہ مادہ ہے۔ اس معنی میں ان کو دہریہ کہا جاتا ہے، زمانہ پرست، کیونکہ وہ جدلی مادیت کے قائل ہے نا، کہ بھئی جو کچھ بھی ہے وہ میٹر ہے، مادہ ہے۔ ایک نظریاتی معلومات جس کے مخالف ہو اس کے بارے میں بھی معلومات تو ہونی چاہیے نا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو دہریہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ پرست۔ اب یہ زمانہ پرست کیا ملا نہیں ہوتا؟ کیا مولوی نہیں ہوتا؟ اور کہہ دوں تو برا مان جائیں گے، اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں، یہ زمانہ پرست کیا ممبر پہ بیٹھنے والا نہیں ہو سکتا؟ بتائیے نا، ڈریے مت، سچ بولنا تو سیکھیے۔ میرے پاس کھوڑی کو 25 آدمی بیٹھے ہیں جو کھڑے ہو کے آپ سے لڑیں گے، کوئی نہیں لڑ رہا آپ سے۔ اب تو ہمت کرے نا، ہمت کرے نا سچ کی۔ کسے کہتے ہیں دہریہ؟ زمانہ پرست۔ ہر وہ دہریہ ہے جو دین کو بیچ دیتا ہے دنیا کی خاطر، کیونکہ دنیا پرست ہو گیا۔ انبیاء کے ساتھ خیانت کرنے والے سب دہریے تھے۔ مشرکین بظاہر عبادت کرتے تھے، یہودی عبادت کرتے تھے، عیسائی عبادت کرتے تھے، مگر اپنی دنیا کی خاطر وہ جو اڈے تھے، ان کے اڈے جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بہکاتے تھے دین کا نام لے لے کر، ان کو بچانے کے لیے انبیاء کے مقابلے میں آئے، رسولوں کے مقابلے میں آئے، اماموں کے مقابلے میں آئے۔ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ملعون جہنمی لعنتی جو کربلا میں تھا، پسر سعد کا لشکر، سب پڑھتا تھا نا، روزے بھی رکھتے تھے نا، مگر دہریے تھے۔ دہریے کیوں؟ دنیا پر اپنا دین قربان کر رہے تھے۔ تو جس زمانے میں جب بھی جو ایسا کرے گا وہی دہریہ ہے۔ صرف اللہ کو نہ ماننے والا دہریہ نہیں ہے، ہر وہ شخص دہریہ ہے جو زمانے کی پوجا کر رہا ہے، چڑھتے سورج کی پوجا کر رہا ہے، اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے میرے مولا حسین نے فرمایا کربلا میں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ یہ اس وقت تک دین ان کی زبانوں پر رہتا ہے جب تک ان کی دنیا خطرے میں نہ پڑے۔ توجہ سے سننا، میرے مولا حسین نے کربلا میں یہ کہا ہے، کسی عام انسان کا قول نہیں ہے، یہ وہ حسین کہہ رہا ہے جو پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹ گیا، حریت پسندوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، آزادگان کے لیے، ان حریت پسندوں کا سالار بن گیا حسین، کہ ڈرنا مت، کیسی بھی فضا ہو، اپنا کام کر کے جانا، اللہ مرنے نہیں دے گا، حسین مرنے نہیں دے گا، امام مرنے نہیں دے گا، چلے جاؤ دنیا سے، تم کو زندہ رکھے گا مولا، جیسے سب کو زندہ رکھا ہے حسین نے، آج تک ایک کو بھی نہیں مرنے دیا۔ جو حسین کے نام پر گیا اسے کب مرنے دیتا ہے؟ حسین نہیں مرنے دیتا، زندہ رکھتا ہے نا۔ تو میرا مولا کربلا میں فرماتا ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، بس دین تو ان کی زبانوں پہ جاری ہے، اندر کہاں سے دین ہے؟ اور یہ اس وقت تک دین کرتے ہیں جب تک ان کی دنیا خطرے میں نہیں پڑے۔ جیسے ہی دنیا خطرے میں پڑے یہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین کون ہے کربلا میں؟ دین ہے نا، دین ہے حسین، دین، یہی دین ہے جو حسین ہے کربلا میں۔ میں نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں کتنی بار آپ سن رہے ہیں، صدیوں سے وہ ربائی چل رہی ہے معین الدین چشتی اجمیری کی، دین حسین والی ہے، وہ کیا آپ کا وقت لوں، سب کو بچے کو یاد ہے۔ دین ہے، جب دنیا خطرے میں آئی چھوڑ دیا نا حسین کو،
یہ ہیں دہریے، یہ کوفی دہریے کہ وعدے کر کر کے بلایا، خط بھیج بھیج کر بلایا، اور جب شام کا لشکر آیا ان دہریوں نے شامیوں کا ساتھ دیا، کیونکہ دہریے آپس میں مل گئے، شامی بھی دہریے یہ بھی دہریے۔ تو دہریے کا مطلب اللہ کو نہ ماننے والا نہیں ہوتا، لغت درست کر لیجئے گا اپنی۔ دہریے کا مطلب ہے دنیا پرست، دہر پرست، زمانہ پرست، اب وہ کسی بھی لبادے میں آ جائے دہریہ ہے۔ تو حسین نے کہا یہ دنیا کے بندے ہیں، اور لوگوں کی اکثریت یہی ہوتی ہے، جب تک دین زبان پر ہے، جب تک دنیا خطرے میں نہ پڑے، جب ان کی دنیا خطرے میں پڑنے لگے تو پھر دین ان کے ہاتھ سے چلا جاتا، کہتے دنیا بچا لو، حالانکہ دنیا بھی نہیں بچتی، دنیا کہاں بچتی ہے، دنیا بھی چلی جاتی، وہ بھی دین کو بیچ دیتے، دین کو بیچ دیتے، بڑے سستے داموں سودا کر دیتے ہیں، دین کا بیچ دیتے۔ کیا ہوا تھا؟ وہی کربلا، وہی مصائب۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا کمال ہے، کیسا معجزہ ہے، کیسی کرامت ہے حسین کی کہ صرف چند واقعات ہیں مصائب کے۔ بھئی مقتل کتنے صفوں کا ہے؟ 200 صفوں، 300 صفحے سے زیادہ کا کوئی مقتل نہیں ہے نا؟ وہی واقعات صدیاں گزر گئیں، ان واقعات کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے حسین کی سچائی، سچ جو اپنا اثر رکھتا ہے نا، وہ یہ سچ ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد میں انہی واقعات کی تکرار کر رہا ہوں، اور تو 30-32 سال سے تو میں خود ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن جب پڑھو لگتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی کل کا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ یہ جملے جب میں ادا کرتا ہوں، یقین جانیے اس لیے نہیں ادا کرتا کہ آپ کو زبردستی میں رلاؤں، نہیں، رونے کے لیے نہیں، یہ ایک حقیقت ابدی ہے، ابدی حقیقت ہے کہ حسین کا غم ہر زمانے میں تازہ، بلکہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ حسین کے ساتھ جو 72 تھے وہ دہریے نہیں تھے۔ سب دہریے ہو جائیں مگر یہ دہریے نہیں تھے، یہ جانتے تھے کہ حسین دین ہے، آج وعدہ نبھانے کا وقت ہے۔ دنیا مخالف ہو گئی تو کیا ہوا؟ مخالفوں کا اتنا اجتماع، اتنا بڑا لشکر آ گیا ہتھیار لے کے لڑنے کے لیے، نہیں کرنے دیں گے حق بات، نہیں کرنے دیں گے حق بات، تو پرواہ کائی کی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ ارے کربلا میں تو آج اپنی ماؤں بہنوں بچیوں کے نام کر رہا ہوں مصائب۔ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ضرور اپنی ماں کی گودوں میں بیٹھی ہوں گی، اپنی ان بچیوں کے نظر کر رہا ہوں، ان ماؤں کے نظر کر رہا ہوں کہ جب مرد رک جاتے ہیں تو بنی اسد کی عورتیں آگے بڑھ گئی تھی، ڈر گئے تھے نا، مرد ڈر گئے تھے نا، عورتیں جب گئی تھی کہ چلو وعدہ پورا کرو، لاشیں دفناؤ شہداء کے، بنی اسد کے مردوں نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، دیکھا نہیں ابھی کیا ہوا، کیا چاہتی ہو، مار دی جاؤ، بچے تمہارے یتیم کر دیے جائیں۔ ان عورتوں نے چادریں سر پہ ڈالی، بچوں کو ساتھ لیا چھوٹے چھوٹے، کہا یہ مرد تو ڈر گئے، ہم چلیں گے کربلا کے میدان میں، ہم نے بھی وعدہ کیا ہے حسین سے، بچوں تم نے بھی وعدہ کیا، آؤ حسین کا لاشا دفنانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر مجلس میں آنے والی میری ماؤں بہنوں، زہرا کی کنیزوں، زینب کی کنیزوں، کیوں میں تمہارے نام کر رہا ہوں آج کے مصائب؟ اس لیے کہ آج میں اس ماں کے بچوں کی شہادت پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس ماں نے غصے میں آ کر جب بچے کو دیکھا اب تک زندہ ہے تو غصہ کیا تھا کہ کیا چاہتے ہو، دودھ نہ بخشو تمہیں؟ ہے ایسی مائیں؟ یہ تمہارا اعزاز ہے کہ اپنے آپ کو جس زینب کی کنیز کہتی ہو نا تم لوگ، یہ وہ زینب ہے، شب عاشور اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے۔ ہر ماں کربلا میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، ہر ماں، مگر زینب کا انداز اور ہے، بیٹھی ہے اپنے خیمے میں، دونوں بچے لیٹے ہیں، ایک کا سر ایک زانو پہ ہے، دوسرے کا سر دوسرے زانو پہ، اور جیسے کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا، پیار سے اپنے بچوں کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتی ہے نا، دونوں بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے اپنے ہاتھ سے، اور کہتی ہے بچوں
جانتے ہو نا یہ اتنا بڑا لشکر کیوں جمع ہوا ہے؟ یہ تمہارے ماموں کے قتل کے لیے جمع ہوا ہے۔ میرے بچوں میری لاج رکھ لو، صبح اور قربان ہو جاؤ، مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لو میری ماں زہرا کے سامنے۔ بچے کہتے ہیں مادر گرامی آپ اطمینان رکھیں، صبح تو ہونے دیجئے آپ، ہم ماموں عباس کے شاگرد ہیں، آپ ہماری جنگ دیکھیے گا، آپ کو خبر مل جائے گی۔ خوش ہو گئی زینب، کہا اچھا میرے بچوں دیکھو میری 2-3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات تو ہے کہ دیکھو خبردار پانی کا رخ نہ کرنا، دیکھ رہے ہو نا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں، اگر پانی کی طرف گئے تمہیں دودھ نہیں بخشوں گا۔ بچوں نے وعدہ کیا، مادر گرامی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے پانی کو۔ دوسری نصیحت کرتی ہیں دیکھو کوشش کرنا پسر سعد کے خیمے تک پہنچ جاؤ، یہ ملعون قتل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرا بھائی بچ جائے گا۔ بچوں نے وعدہ کیا، ہم سیدھے حملہ کرتے ہوئے وہیں جائیں گے۔ تیسری بات دیکھو بچوں، دونوں ساتھ ساتھ رہنا، الگ الگ مت ہو جانا، ساتھ رہو گے تو تمہاری طاقت بڑھی رہے گی۔ علی کی بیٹی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے میدان جنگ میں شہادت کے لیے جانے پر۔ یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں ہے عزاداروں، وہ بھی اپنی جگہ شہادت کا ایک مرتبہ ہے کہ اچانک خبر ملی کہ میرا کوئی عزیز گولی سے مار دیا گیا۔ یہاں کی مائیں تو تیار کر رہی ہیں، پہلے سے معلوم ہے کہ صبح کیا ہونا ہے بھائی، معلوم ہے صبح ہوئی، مگر بنی ہاشم کیسے جا سکتے ہیں انصار کی موجودگی میں؟ اور زینب کو بس اسی خبر کی انتظار ہے، زینب کو ایسی خبر کی منتظر ہے زینب کہ کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے گی، کب آئے گی، نہیں آتی خبر، یہ شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ ایک بار جھری سے نظر آئے دونوں بچے گزرتے ہوئے سامنے سے، فضہ کو بھیجا، فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لاؤ، محمد کو۔ دونوں شہزادے ماں کے خیمے میں داخل ہوئے، خوف سے لرزنے لگے۔ ثانیہ زہرا علی کی بیٹی ہے، جب اس کے چہرے پہ غیظ کے آثار آ جائیں تو اب مجھے بتائیے بچے سہمیں گے کہ نہیں سہمیں گے؟ ہماری ماں کو غیظ آ گیا، ہم سے کون سا ایسا قصور ہو گیا؟ یہ سہمنا اس معنی میں ہے، یہ خوف اس معنی میں، اور کسی معنی میں نہ لے جائیے گا۔ یہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں محترم ہے، یہ خوف اپنے ماں باپ کے سامنے اس طرح سے جانا، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ بچے لرز رہے ہیں، مادر گرامی ہم سے کیا خطا ہوئی ہے؟ اب تک زندہ ہو، جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا جب جاؤ گے میدان میں۔ بس اتنا سننا تھا، بچے رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں مادر گرامی ہم پہ غصہ نہ ہو، ہم سے ناراض نہ ہو، صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں ماموں کی خدمت میں، مگر ماموں اجازت نہیں دیتے، ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا ثانیہ زہرا کا۔ اچھا میرے بچوں یہ بات ہے، تمہیں اجازت ضرور ملے گی، اماں فضہ ذرا میرے ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے۔ جناب فضہ پیغام لے کر گئی، سید الشہداء بہن کے خیمے میں آئے، اور خیمے میں داخل ہوتے ہی منظر دیکھ کے سب چیز سارے واقعے کو سمجھ لیا۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرمائے، علی کے لال فرماتے ہیں جناب سید الشہداء فرماتے ہیں بہن ان بچوں کی میدان میں جانے کی اجازت نہ طلب کرنا، میں انہوں محمد کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ زینب انصاف کرو، بھلا کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر اجاڑتا ہے؟ کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجاڑ سکتا ہے؟ زینب ایسا سوال نہ کرو مجھ سے۔ اب ثانیہ زہرا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی میری مجبوری بھی تو دیکھیے نا، بھائی مجھے بتائیے اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا بچہ قربان ہو گیا، میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ بھیا انہیں نہ روکو، بھیا انہیں نہ روکو، زینب کے بچوں کو میدان میں جانے سے نہ روکو۔ بہت دیر تک حسین دونوں شہزادوں کو کلیجے سے لگا کے گریہ کرتے رہے، مجھے اپنے بچوں کی لاشیں بھی اٹھانی تھی۔ تیار ہوئے شہزادے باہر نکلے، ایک کے گھوڑے کی رکاب تھامی علی اکبر نے، ایک کی رکاب تھامی ہے عباس نے۔ حسین نے دونوں شہزادوں کو سوار کرایا، عباس نے دونوں بھانجوں کو اپنی بڑی حسرت سے دیکھا، اور حسرت سے دیکھ کر کہتے میرے بچوں ذرا دھیان سے جنگ کرنا، میرے شہزادوں ذرا دھیان سے۔
بچے فخر سے دیکھتے ہیں اپنے ماموں کو گھوڑے کی بلندی سے اور کہتے ہیں ماموں جان ہم آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، اب اجازت ملی ہے تو بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے میدان میں۔ اور یہ دونوں شہزادے میدان میں آئے، رجس پڑی، تعارف کرائے، جو نہیں جانتا جان لو ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ جو آتا تھا کٹ جاتا تھا، جھلا گیا پسر سعد، یہ دونوں بچے لشکر کاٹ دیں گے، اکٹھا حملہ کرو۔ ایک دستے نے حملہ کیا، زینب کے لاڈلوں نے تکبیر بلند کی، حملہ کیا اور حملہ کرتے 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 ماں کی وصیت نصیحت یاد ہے، پہنچ گئے پسر سعد کے خیمے تک۔ وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کر بھاگا، دوڑتے دوڑتے کہتے دو بچے، دو نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آتے۔ بھاگتے ہوئے سپاہی کہتے ہیں یہ کوئی کوفے کے بقال نہیں ہے، یہ حیدر کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، ذرا ان کا وار تو دیکھ، جنگ کرنے کا انداز تو دیکھ۔ پھر چلا کر کہتا ہے مت جاؤ قریب، دور سے گھیر لو، تیروں کا میں برساؤ۔ بھاگنے والا لشکر جمع ہوا، دور سے گھیرا ڈالا دونوں شہزادوں کے گرد، تیروں کا میں برسنا شروع ہوا، شہزادے زخمی ہوئے، یہ سمٹنا شروع ہوا دائرہ، یہ گھیرا سمٹنا شروع ہوا، دونوں شہزادے زخموں سے چور، قریب آ گئے، اب قریب سے حملہ شروع کیا، پہلے ہی زخمی حالت میں ہے شہزادے، بہت زخمی ہو چکے ہیں، درمیان میں دستہ حائل کرنے کا حکم دیا کہ ان دونوں شہزادوں کو ایک دوسرے سے جدا کرو۔ بڑی کوشش کی مگر زخمی شہزادے ساتھ نہ رہ سکے، درمیان میں لشکر حائل ہو گیا، پہلے چھوٹا بھائی گرا، گرتے گرتے آواز دی بھائی میری خبر لے، ارے بھائی کے ہاتھ سے تو خود ہی تلوار گر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑا بھائی بھی گھوڑے سے نیچے آیا، آتے آتے گرتے گرتے آواز دی یا خالہ ادرکنی، اے مامو جان ہماری خبر لیجئے۔ پس حسین نے آواز سنی، حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا۔ ادھر فضہ نے خیمے میں خبر دی بیویوں زینب کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، ثانیہ زہرا کے خیمے میں آ جاؤ، زینب کے راج دلارے آ رہے ہیں، زینب کے لاڈلے آ رہے ہیں۔ زینب نے خبر سنی، سجدہ شکر میں چلی گئی، فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی سجدے میں شکر ادا کرتی ہے، معبود اس کنیز کی یہ قربانی قبول کر لینا۔ گریہ ہو رہا ہے، بیویاں ماتم کر رہی ہیں، زینب پرسکون ہے، پرسکون ہے، اہتمام کیا گیا، ندا دی گئی۔ حسین عباس ایک ایک شہزادے کو آغوش میں لیے ہوئے داخل ہوئے۔ زینب نے دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے، شہزادوں کو لٹا دیا گیا، دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے، فضہ سے فرماتی ہے اماں فضہ کوئی ایسا اہتمام کر دے کہ میں اپنے بچوں سے علیحدگی میں بات کر لوں، کچھ دو جملے بات کر لوں، میرے بچے جا رہے ہیں، اب جا رہے ہیں اپنے دادا کے پاس، میں کچھ بات کر لوں۔ اہتمام کیا، خیمہ خالی، منظر وہی رات کا ہے، منظر وہی شب عاشور کا ہے۔ درمیان میں زینب بیٹھ گئی، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، ایک ہاتھ اون کے سینے پر۔ عزاداروں مگر آج بچوں کا اتنا خون بہ چکا کہ رات کو اپنی ماں کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا، اب یہ ہاتھ اٹھ نہیں رہے کہ اپنی ماں کے ہاتھ کو تھام لے، سینوں پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بڑے اطمینان سے زینب نے میرے بچوں کس حال میں ہو؟ میرے بچوں میں تمہاری ماں زینب تم سے پوچھ رہی ہوں کس حال میں ہو؟ بچوں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر سلام کیا، اپنی مادر گرامی کو سب سے پہلے دونوں بچوں نے سلام کیا۔ بڑا بچہ کہتا ہے مادر گرامی ہم پہنچ گئے تھے، پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ ملعون نکل کے بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا، آپ نے دودھ تو بخش دیا نا، آپ راضی تو ہو گئی نا؟ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے، بس یہ آخری جملے چھوٹا شہزادہ ادا کرتا ہے، اے اماں جان، اے اماں جان خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں،
اماں خدا گواہ ہے، ہم نے آنکھ اٹھا کر بھی پانی کی طرف نہیں دیکھا، آپ راضی ہیں نا؟ آپ نے دودھ بخش دیا نا؟ عزادارو زینب اسر عاشور کے بعد کبھی عباس بنی، کبھی حسین بنی، کبھی علی کی آواز میں خطبے دیتی رہی، سب کچھ ہے زینب، لیکن اونو محمد کی ماں بھی تو ہے نا، ماں بھی تو ہے۔ اب تک جو ضبط کیے ہوئے تھی زینب، اپنے بچوں کے یہ جملوں پر ضبط قائم نہ رہ سکا، بس بے چین ہو گئی زینب، کبھی سر محمد کے سینے پہ پٹکتی تھی، کبھی اون کے سینے پر پٹکتی تھی، چلا چلا کر کہتی تھی میرے بچوں، میرے شہزادوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، تم نے مجھے خوش کر دیا، میں تم سے راضی ہو گئی، میں نے تمہیں دودھ بخش دیا، تم نے مجھے میری دادی، میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس اتنی درخواست کروں گا آپ سے کہ اپنے تمام مرحومین، تمام شہداء اور جن مرحومین کے نام لیے گئے ان سب کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اٹھیے گا۔ بسم اللہ۔